اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، یا ودودو یا قابضو، یا قابضو یا قابضو۔ آپ جب یہ عمل کرتے ہیں نا، کوئی بھی ایسا شخص ہے جو ہر وقت آپ سے بیگانہ رہتا ہے، جو آپ کی بات تک نہیں سنتا، جو جس کے سامنے آپ کی بات کی جائے تو وہ اپنا منہ سائڈ پہ کر لیتا ہے، آپ کو تو آپ سے اس کو اتنی نفرت ہو چکی ہے کہ وہ آپ کے نام سے بھی نفرت کرنے لگ گیا ہے، تو بس یہ عمل کر لیں اور آپ کا قبضہ اس شخص کے اوپر ہوگا، یعنی ہر جائز بات وہ شخص آپ کی مانے گا۔ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ کوئی بھی بری عادت کسی کی چھڑوانی ہو، مطلب کسی کا شوہر ہے، وہ دوسری عورتوں کی جانب دیکھتا ہے، دوسری عورتوں کی جانب مائل رہتا ہے، اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو ایسی عورت یہ عمل کرے، فوری طور پر اس کا قبضہ اس کے شوہر پر ہوگا، اور روز بروز اس عمل کی برکت سے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے شوہر کے اندر سے وہ جتنی غلاظتیں ہوں گی، جتنی اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے ساری کی ساری وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور بے پناہ اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ عمل انتہائی عالی شان ہے، بڑا مجرب ہے۔ اب کرنا کیسے ہے؟ آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ اپنے دل والی جگہ پہ رکھنا ہے۔ اب دیکھیں اس دل کی کشش کیسے وہاں تک پہنچتی ہے اور اس کے دل میں محبت آپ کی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو تب ہوگا جب آپ اس عمل کو کریں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ لوگوں کے ذہنوں کی، دلوں کی بات کو، لوگوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ اس لیے یہ جو اس میں مبارک ہے نا دوسرا، یا قابض، اس کا مطلب ہے اے قبض کرنے والے، اے قبض کرنے والے۔ قبض دیکھتے نا آپ تو اس کی کتنی طاقت ہے، اس کی کتنی شان ہے۔ یہ بڑا مجرب عمل، یہ بڑا جلالی عمل، یعنی فوری طور پر اثر دکھانے والا عمل ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب ہے چھین لینا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے قابض ہے، یعنی اپنی مخلوق میں سے جس سے جو چاہے وہ چھین لے، جس کا رزق چاہے بند کر لے، اور جس سے چاہے نعمتیں چھین لے۔ اس کے قبض کی ایک وجہ یعنی کہ تو یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اور اس کی نعمت پر شکر نہیں کرتا تو وہ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے، کیونکہ بندوں کے بعض اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر روزی کم کر دی جاتی ہے، اور دوسری یہ آزمائش ہے کہ آزمائش کے طور پر بھی کہ جن کی بنا پر بعض روزی کم کی جاتی ہے اور بعض بندوں کی روزی کو تنگ کیا جاتا ہے آزمائش کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھتا ہے کہ یہ تنگی کے حال میں بھی میرا شکر کرتے ہیں کہ نہیں، مجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ نہیں، ان کی زبان پر کوئی شکوہ تو نہیں آتا، پھر بھی اگر وہ یعنی کہ تنگی میں بھی اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑے رکھے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنے بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی صفت جلالی ہے۔ یقین جانے نشہ آور شخص جو ہے نا، یہ اس میں پاک اور دیگر جتنی بھی برائیاں ہیں، نشے کے علاوہ بھی لوگوں کے اندر بڑی بڑی غلط عادتیں ہیں۔ آج کل تو جن لوگوں کی اولاد کو نشے کی عادت لگ گئی ہے، شراب کی ہے، ہیروین کی ہے، افیون کی ہے، شیشے کی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کتنے کتنے گناہ کر رہی ہیں اولادیں، تو کسی بھی قسم کے بڑے سے بڑے گناہ کے اندر بھی اگر وہ مبتلا ہے نا تو اللہ پاک اس عمل کی برکت سے ان کے دلوں کو پھیر دے گا، یعنی کہ یہ عمل دلوں کو پھیرنے والا ہے، دلوں میں راحت پیدا کرنے والا ہے، دلوں میں سکون پیدا کرنے والا ہے، محبت کی آگ لگانے والا ہے، اور غلط کاریوں سے بچانے والا ہے۔ اسی طرح آوارہ اور بد چلن عورت کا علاج بھی اس اسم پاک کے اندر موجود ہے۔ یہ جو یا قابض اس میں مبارک ہے، اس کو عام نہ سمجھا جائے۔ آپ نے شاید اس سے پہلے یہ عمل نہ کیا ہو، اب آپ کو جیسے میں نے ہاتھ کہا ہے نا ویسے آپ نے ہاتھ رکھ کر یہ عمل آپ نے باوضو کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ تنہائی مل جائے تو یہ سب سے اچھا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کریں۔ ویسے پانی کے اوپر بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر صرف آپ اس کو تصور میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے دل والی جگہ پہ ہاتھ رکھ لینا ہے، اپنا سیدھا دایاں ہاتھ، اور اول آپ نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت پیدا کر دے، اس کے دل سے نفرت کو مٹا دے، نکال دے، اس کی بری عادتیں ساری دور فرما دے۔ انشاءاللہ یہ کریں گے اس کے دل کی صفائی ہو جائے گی۔ ہاتھ اگرچہ آپ نے اپنے دل پہ رکھا ہے نا، لیکن اس کی طاقت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی صفائی فرما دے گا، اس کے دل کی قدورتوں کو ختم فرما دے گا، اس کے دل کے اندر آپ کی محبت داخل فرما دے گا۔ تو اس کو آپ اسی طرح بھائی بہن
عزیز و اقارب رشتہ دار کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی بھی اولاد ہے اس طرح بد چلن ہے تو انشاءاللہ ایسی عورت جو آوارہ اور بد چلن ہو، اس کے بدن سے خامد کی اولاد بھی ہو مگر وہ پھر بھی برائی سے نہ رکتی ہو اور خامد کے لیے مسلسل دل آزادی کا سبب بنتی ہو، ایسے خامد کو بھی چاہیے کہ یہ عمل ضرور کرے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ تمام کے تمام بدکاریاں چھوڑ کر نیکی کی راہ پر چل پڑے گی۔ اور اسی طرح یہ جادو جنات سے بچنے کے لیے بھی یہ یا قابضو کا اسم پاک کا ورد کیا جاتا ہے، اور دشمن سے دشمنی روکنے کے لیے بھی اس عمل کو بہت سارے لوگوں نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بڑے فائدے ہیں، ہزاروں لاکھوں فائدے، جتنے بھی بتاؤں وہ کم ہے، لیکن اس عمل کی طاقت اور شان بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے ملک میں جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اعلیٰ مقام دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ جس کے لیے جو چاہے وہ عطا فرماتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ وہ جس کے دل کو پاک صاف دیکھ لیتا ہے وہ اس کے لیے اپنے خزانے کھول دیتا ہے۔ اس لیے جتنا آپ اخلاص کے ساتھ محبت، اللہ کی محبت میں ڈوب کر یہ عمل کریں گے نا، دنیا کی محبت میں نہیں، دنیا کی محبت تو فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یہ چند روزہ دنیا ہے، یہ اللہ کی محبت حقیقی ہے۔ آپ اس کی طرف رجوع کریں، اس کے حکامات کی پیروی کریں، اس کے ساتھ اپنا دل کا تعلق ہمیشہ وابستہ رکھیں، انشاءاللہ تعالی اپنے رب کو کبھی نہ ناراض ہونے دیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، تو پھر پتھر دل بھی جو ہیں وہ پگھل جاتے ہیں، اور ایسے جیسے برف پگھلتی ہے نا بڑی تیزی کے ساتھ، اسی طرح پتھر بھی اس بندے کے حکم پر پگھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دل تو کچھ بھی نہیں ہے، سخت سے سخت حاکم بھی ہے تو اس کے سامنے بھی یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے گا۔ تو اس لیے آپ نے اس اسم مبارک کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح جس کی اولاد بہت ہی مطلب کہ بری ہو، آپ روٹی کے ٹکڑا لیں، ایک روٹی کا ٹکڑا لے کر اس کے اوپر یہ اسم مبارک یا قابض لکھیں اور اس کو کھلائیں۔ اگر بیوی ہے تو وہ بھی یہ اسم مبارک لکھ کر اس کو کھلائے گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے دل میں اس کی بے پناہ محبت۔ اگر کھلانا ممکن نہیں ہے، کھلانا تو یہ ہے نا کہ یا قابض اس کو لکھیں کاغذ کے اوپر صرف ایک اسم مبارک، لیکن جب پڑھنے ہیں تو آپ نے دونوں پڑھنے ہیں، دونوں کو ملا کر ایک تصور کرنا ہے۔ پہلے پڑھیں گے یا ودودو، پھر پڑھیں گے یا قابض، یا ودودو یا قابض، یا ودودو یا قابض۔ اس طرح آپ نے اپنے دل والی جگہ پہ جیسے آپ کو بتایا ہاتھ رکھ کے قبلہ کی جانب منہ کر کے با ادب دو زانوں بیٹھ کر، بالکل مختصر سا عمل ہے، کوئی زیادہ لمبا چوڑا بھی نہیں ہے۔ آپ نے صرف دن میں ایک بار کرنا ہے، کوئی وقت رکھ لیں، ایک دو دن تین دن حد کریں گے تو آپ کو اس عمل کی تاثیر اور طاقت کا خود اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے کتنا عالی شان عمل ملا ہے۔ اس لیے یہ عمل جیسے جیسے کرتے جائیں گے ویسے ویسے محبت کا چراغ بلتا جائے گا، لیکن زیادہ مدت تک بھی آپ نے نہیں کرنا، صرف ایک دو دن ہی کرنے سے آپ کے مسائل جب حل ہو جائیں گے تو پھر آپ اس عمل کو چھوڑ دیں، ورنہ مقصد حاصل کرنے تک اس کو جاری رکھیں۔ ایک دو دن ہی کرنا کافی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہ کیجیے گا۔ اس سے زیادہ اگر کرنا ہو تو صرف درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ درود پاک کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اہل و عیال میں اور رشتہ داروں میں دیگر لوگوں میں صاحب محبت کر دے گا، یعنی کہ آپ کا گھر ایک ایسا بن جائے گا محبت کا گہوارہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما دے گا۔ اسی طرح کیونکہ یا ودودو کا مطلب ہے دوستی کرنے والے، تو اس کے ذریعے مزید دوستی میں، محبت میں، چاہت میں فائدہ ہوگا اور طاقت اور تاثیر ملے گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں، سننی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس عمل کی برکت کہتے ہیں اتنی ہے کہ دشمن بھی جو ہوتے ہیں وہ اس بندے کے دوست بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفتیں بڑی مبارک ہے۔ شہرت، عزت اور بلندی حاصل کرنے کے لیے بھی بڑے لوگوں نے اس عمل کو کرتے ہیں، یعنی کہ یہ اس میں پاک ایسا ہے کہ شہرت عزت میں اضافے کے لیے بڑا مؤثر ہے۔ جو شخص رسول عزت کا خواہاں ہے اسے چاہیے کہ اس عمل کو کرے گا، انشاءاللہ شہرت، عزت، سر بلندی لوگوں میں برگزیدہ ہو جائے گا۔ ہر ملنے والا عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، جس محفل میں جائے گا لوگ اس کی ہیبت سے قائم ہو، اس کی ہیبت ہر جگہ قائم ہو جائے گی۔ تو یہ حاکم کی نظروں میں بھی ہمیشہ عزت پائے گا، دفاتر میں، عدالت میں۔ عموماً حاکموں کے سخت مزاج کی وجہ سے ان کے سامنے لوگ ڈر جاتے ہیں، تو یہ پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دل میں رحم دلی اور نرمی کا اللہ تعالیٰ جذبہ پیدا کر دے گا، اور عزت سے پیش آئیں گے ہر کوئی۔ اور راہ سلوک کا یہ بڑا بلند مرتبہ عمل ہے، اس لیے اس کو پڑھتے جائیے اور عزتیں حاصل کرتے جائیے۔ تو 41 مرتبہ آپ نے
اس ترتیب کے ساتھ ان اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے، آخر میں پھر درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے دعا کریں جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ناجائز کے لیے نہیں، جائز محبت کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو ناجائز کے لیے کرے گا وہ حرام کا مرتکب ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ صرف بیوی اپنے شوہر کے لیے یا باقی جو ہیں اس کے لیے کریں گے تو 100% 100% پہلے دن اس کا رزلٹ ملے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔